اگر کسی انسان کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں ایک جانور کی طرح قید کیا جائے اور اسے یہ احساس ہونے لگے کہ اب اس کی پوری زندگی اس پنجرے میں ہی گزر جائے گی۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ مووی ضرور دیکھی ہوگی، لیکن پھر بھی کئی ایسے سوال ہوں گے جو اس مووی کے متعلق آپ کے دل و دماغ میں رہ گئے ہوں گے۔ مووی کے سٹارٹ میں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے۔ اس کا نام سیٹھ ہوتا ہے۔ سیٹھ اکیلا انسان ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں خود کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ سیٹھ اینیمل کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا تھا اور بس وہ جانور ہی اس کی زندگی تھے۔ سیٹھ گھر سے جاب جاتا اور پھر واپس گھر آتا۔ سیٹھ کی کوئی سوشل یا پرسنل لائف نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن سیٹھ اپنی جاب سے پبلک بس پر واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے بس میں ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ سیٹھ اس لڑکی سے بولتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس کو بالکل بھی نہیں جانتی۔ پھر سیٹھ اس لڑکی کو ہولی نام سے بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اور سیٹھ بچپن میں ایک ساتھ اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ ہولی ڈائری لکھ رہی ہوتی ہے، جس پر سیٹھ اسے وہ ڈائری لکھنے کا پوچھتا ہے، جس پر ہولی بولتی ہے کہ یہ اس کا جرنل ہے جس میں وہ ڈیلی کی ایکٹیویٹی اور کام لکھتی ہے۔ سیٹھ کے فیس ایکسپریشن سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ وہ سیٹھ کو اچھی لگتی ہے۔ سیٹھ ہولی سے کافی کا پوچھتا ہے، جس پر ہولی اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر ہے اور اس کا ایک بوائے فرینڈ بھی ہے، تو اس لیے اسے نہ کافی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ اور پھر ہولی اپنے اسٹاپ آنے پر وہاں اتر جاتی ہے اور سیٹھ اپسیٹ ہو کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر وہ ہولی کو سرچ کرنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر اگلی صبح سیٹھ ڈیلی روٹین کی طرح فریش ہو کر اپنی جاب اینیمل کنٹرول جاتا ہے۔ وہ وہاں اپنے کوورکر نیٹ سے پوچھتا ہے کہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ کیسے دوستی کرے گی، جس پر نیٹ اس کو بولتا ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو کانفیڈنٹ ہو کر اس کو بول دے، کیونکہ لڑکیوں کو کانفیڈنٹ لڑکے اچھے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر سیٹھ کو لینسی نام کی لیڈی شیفرڈ ڈاگ کو اس کے پاس لے کر آنے کا بولتا ہے۔ لینسی کافی ٹائم سے بیمار تھی۔ سیٹھ اس کا خیال رکھتا تھا اور اسے بہت پیار کرتا تھا۔ لینسی کافی ٹائم سے بیمار ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اور اینیمل ڈپارٹمنٹ پر خرچہ بڑھا رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر اسے زہریلا انجیکشن دے کر مارنا چاہتا تھا، لیکن سیٹھ اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے، جس پر ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ اگر وہ لینسی کا خیال رکھ سکتا ہے تو بھلے اسے اپنے گھر لے جائے، لیکن سیٹھ سارا دن جاب پر ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ پھر ڈاکٹر لینسی کو انجیکشن لگا کر مار ڈالتا ہے اور سیٹھ لینسی کو اینیمل پنجرے کے بیک سائڈ لے کر جلا دیتا ہے اور وہاں اسے ایک بیسمنٹ نظر آتا ہے۔ سیٹھ تھوڑی دیر اسے دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات میں سیٹھ ہولی کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہے، جس سے اسے ہولی کے ریسٹورینٹ کا نام کا پتہ چل جاتا ہے جہاں ہولی ایز اے ویٹر کام کرتی ہے۔ سیٹھ اگلے دن اس ریسٹورینٹ میں لنچ کرنے چلا جاتا ہے۔ ہولی اس سے آرڈر لینے آتی ہے۔ ہولی آج بھی اسے بالکل پہچانتی نہیں اور نہ ہی ہولی کو اس کے نام کا پتہ ہے۔ سیٹھ ہولی سے آج رات میوزک کنسرٹ پروگرام میں چلنے کا پوچھتا ہے، جس پر ہولی اس کے ساتھ وہاں جانے سے منع کر دیتی ہے اور ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہولی جب اپنے گھر جا رہی تھی تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں سیٹھ ہی ہوتا ہے۔ پھر ہولی اپنے اپارٹمنٹ کی بہت اچھی دوست جس کا نام کلیئر تھا اس کو سب بتا دیتی ہے جو کچھ اس کے اور سیٹھ کے بیچ آج ریسٹورینٹ میں ہوا تھا۔ اور وہیں ہولی کے بوائے فرینڈ کی کال آتی ہے۔ وہ نشے کی حالت میں ہولی سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ ہولی کال کاٹ دیتی ہے اور اپنی دوست کلیئر سے باتیں کرنا شروع کرتی ہے۔ اگلے دن ہولی کو ریسٹورینٹ میں کوئی فلاور بھیجتا ہے۔ ہولی سمجھتی ہے کہ یہ فلاور اس کے بوائے فرینڈ نے بھیجے ہوں گے، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور شام کو وہ اپنے بوائے فرینڈ سے فلاور کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن اس کا بوائے فرینڈ ہولی کو منع کر دیتا ہے کہ اس کو ان فلاور کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہولی سمجھ جاتی ہے کہ
پھر یہ سیٹھ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ سیٹھ اسے یہاں بھی نہیں چھوڑتا، وہ یہاں بھی ہولی کا پیچھا کر رہا تھا اور ہولی سے ڈیٹ پر چلنے کا پوچھتا ہے، جس پر ہولی پوری طرح سے بوکھلا جاتی ہے اور سیٹھ پر غصہ کرتی ہے۔ ہولی کا بوائے فرینڈ سیٹھ کو بہت زیادہ مارتا ہے، لیکن اتفاق سے سیٹھ کو ہولی کی وہ ڈائری مل جاتی ہے جس پر ہولی ڈیلی لکھتی تھی۔ سیٹھ رات میں وہ ڈائری پڑھنا شروع کرتا ہے اور سیٹھ کو ہولی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں سیٹھ کو اس ڈائری میں ہولی کا ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو کہ سیٹھ شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن سیٹھ اپنی جاب پر جاتا ہے اور وہاں اس خالی روم میں جاتا ہے جہاں بیسمنٹ ہوتا ہے۔ پھر سیٹھ انٹرنیٹ کی مدد سے اس بیسمنٹ میں ایک پنجرا تیار کرتا ہے اور اینیمل کلینک سے جانوروں کو پیرالائز کرنے والا ایک انجیکشن چرا لیتا ہے۔ اگلی رات سیٹھ ہولی کا پیچھا کرتا ہے اور جب ہولی اپنے اپارٹمنٹ میں جاتی ہے جہاں اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، سیٹھ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے وہاں انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے ایک باکس میں ڈال کر اینیمل کنٹرول آفس میں لے کر آتا ہے، جہاں نیٹ وہ باکس دیکھ لیتا ہے اور سیٹھ سے اس باکس کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر سیٹھ اسے جھوٹ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ڈاگس کے پنجرے سے ہوتا ہوا اس خالی روم میں جاتا ہے جہاں وہ بیسمنٹ تھا اور وہاں ہولی کو اس پنجرے میں ڈال دیتا ہے جو سیٹھ نے بنایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ہولی کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک بڑے پنجرے میں پاتی ہے، وہ ایک روم کے اندر ہوتا ہے۔ ہولی خود کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن ناکام جاتی ہے اور اس کوشش میں ہولی کے ہاتھ کا ایک ناخن ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سین بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے۔ ہولی بہت زور سے آوازیں لگاتی ہے لیکن وہ بیسمنٹ پوری طرح سے بند تھا اور کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے آواز باہر سنائی نہیں دیتی ہے، اور اس طرح ہولی پوری رات اس اندھیرے روم کے پنجرے میں پڑی رہتی ہے۔ اگلے دن سیٹھ جب اپنی جاب پر آتا ہے تو ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے ہولی کو ایک میٹل پاٹ اور کھانے کے لیے کچھ سامان دیتا ہے۔ پھر سیٹھ اسے اپنا نام یاد دلاتا ہے کیونکہ ہولی نے کبھی سیٹھ کا نام جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سیٹھ 2 سے 3 دن ہولی کے پاس نہیں آتا اور پھر جب وہ ہولی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہولی بے حال پڑی تھی۔ سیٹھ اسے بوتل سے پانی پلاتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو ہولی سیٹھ کا پاؤں پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سیٹھ اپنا پاؤں چھڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہولی وہاں اس اندھیرے خالی روم میں پنجرے میں جانوروں کی طرح پڑی تھی اور وہاں اسے اپنی دوست کلیئر نظر آتی ہے۔ دوستوں، دراصل ہولی اتنے دن سے اکیلے رہنے کی وجہ سے ہیلوسینیٹ کر رہی تھی۔ وہ سیٹھ کا دیا ہوا ٹوائلٹ پوٹ کسی بھی صورت استعمال کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نیچرل کال کو کوئی بھی انسان ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہولی کو جب ٹوائلٹ لگتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹوائلٹ پوٹ کو یوز کرتی ہے۔ دوستو، یہاں سے مووی کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ اگر کوئی ڈسٹربنگ سین نہ دیکھنا چاہتا ہو تو آگے یہ مووی نہ دیکھے۔ اور وہیں ٹوائلٹ کر کے جب ہولی اٹھتی ہے تو ہولی کے پاؤں کے پاس ایک بڑا سا چوہا آ جاتا ہے۔ پہلے تو ہولی ڈر جاتی ہے لیکن پھر وہ اس چوہے کو اپنے پاؤں سے کچل کر مار ڈالتی ہے، اور یہاں ہم ہولی کا کچھ اور ہی وحشیانہ روپ دیکھ پاتے ہیں۔ پھر سیٹھ ہولی کے پاس آتا ہے۔ ہولی سیٹھ سے پوچھتی ہے کیا وہ اسے مارنا چاہتا ہے، جس پر سیٹھ بولتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ سیٹھ اسے بولتا ہے پہلی نظر میں ہی اسے ہولی سے پیار ہو گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے یہاں مارنے نہیں بلکہ بچانے کے لیے لے آیا ہے، اور پھر سیٹھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہاں سے آتے وقت نیٹ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس روم کو بھی نوٹ کرتا ہے، لیکن پھر سے سیٹھ اسے جھوٹ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن سیٹھ ہولی کے پاس آتا ہے اور وہ ڈائری بھی ساتھ لے کر آتا ہے اور ہولی کو دکھاتا ہے۔ سیٹھ ہولی سے کلیئر کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر وہ منع کر دیتی ہے۔ سیٹھ اسے بولتا ہے کہ اس نے ہولی کو اکیلے میں کلیئر سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور سیٹھ بولتا ہے پہلے تو وہ ڈر گیا تھا، اور پھر ہولی سے پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں کلیئر یہاں پر ہے، جس پر ہولی اسے منع کر دیتی ہے، لیکن وہ سیٹھ کے بالکل پیچھے اسے بیٹھا ہوا دیکھتی ہے۔ اب یہاں پر پھر سے ہولی ہیلوسینیٹ کرتی ہے۔ پھر سیٹھ اسے بولتا ہے کہ وہ بیمار ہے، کلیئر یہاں پر ہے ہی نہیں، بس وہ اسے امیجنیٹ کرتی ہے، اصل میں کلیئر کہیں پر بھی نہیں ہے، اور وہ صرف اسے ہر وقت ہیلوسینیٹ کرتی ہے۔ اور دوستو، اب کھولتے ہیں مووی کے اصل راز۔
फिर सेठ होली को सब कुछ स्टार्ट से बताता है। सेठ बताता है कि जब उसने ये डायरी पढ़ना शुरू की तो उसे पता चला कि वो और क्लियर आपस में दोस्त थी और होली का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम एरिक था। उससे होली की एंगेजमेंट हो जाती है। फिर होली को उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोन से पता चलता है कि वो और उसकी दोस्त क्लियर आपस में अफेयर चला रही हैं और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और फिर एक बार होली और उसकी दोस्त क्लियर कार में जा रही थी। होली ने कार की स्पीड बढ़ाकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे वो दोनों घायल हो गई। फिर उसने क्लियर की आंख में कांच घुसाकर उसे मार डाला। होली सेठ से कहती है कि वो एक राइटर है और वो फिक्शन स्टोरीज लिखती हैं। फिक्शन स्टोरीज का मतलब होता है ख्याली कहानियाँ। सेठ बोलता है उसे भी शुरू में ऐसा लगा कि वो एक राइटर है, लेकिन फिर वो उसका पीछा करने लगा और कई दिन सोचने के बाद वो पुलिस स्टेशन गया और वहाँ उसे क्लियर के बारे में पूछने पर पता चला कि वो एक्सीडेंट में मर चुकी है। और यहाँ से सेठ को होली की डायरी में लिखे हुए बहुत सारे लोगों का पता चलता है कि उन सबको होली ने ही मारा होता है, किसी को जलाकर तो किसी का गला घोंटकर। फिर सेठ होली से कहता है कि वो उसे यहाँ इसलिए लाया है जैसे वो और लोगों को ना मारे और वो पुलिस से बची रहे। सेठ उसे डायरी पढ़कर सुनाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सेठ के जाते ही होली को फिर से क्लियर नज़र आती है। अगले दिन जब सेठ होली के पास आता है तो होली बदली बदली सी लगती है और अपना जिस्म साफ कर रही होती है। सेठ उससे उन मर्डर्स के बारे में पूछता है लेकिन होली उसे नहीं बताती और दूसरी बातों में उलझा देती है और ज़ोर ज़ोर से खुद का सर उस पिंजरे में मारना शुरू करती है। सेठ ने उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया होता। होली उससे कुछ खाने में मांगती है लेकिन सेठ उसे खाना देने से मना करता है। फिर होली उसे प्यार की बातें करने लगती है और वो उसे कहती है कि उसे लगता है कि उसे भी अब सेठ से प्यार होने लगा है। सेठ उसकी बातों में आ जाता है और होली के लिए खाने में कुछ लेने बाहर जाता है। नेट उसे रूम से बाहर आते हुए देख लेता है और सेठ के बाहर जाते ही वो अंदर उस रूम में बेसमेंट के अंदर आ जाता है और होली उसे मदद मांगने का बोलती है, जिस पर नेट पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ताला नहीं टूट पाता और तब तक सेठ भी वहां वापस आ जाता है और फिर होली सेठ को ही बहका देती है और उसे नेट को मारने का बोलती है और नेट को अपनी टांगों में फंसा कर गिरा देती है और सेठ से उसके पास में पड़े हुए ब्लॉक से नेट को मारने का कहती है, जिस पर सेठ ब्लॉक नेट के सर पर मारकर उसका सर कचुम्बर बना देता है। उफ यार, ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है और वो वहीं मर जाता है। अब सेठ भी होली की तरह मर्डरर था। होली सेठ से बोलती है कि बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दो जैसे पुलिस वहां तक ना पहुंच पाए। सेठ होली के कहने पर नेट के फिंगरप्रिंट वहां से मिटा देता है और नेट के दांत निकाल देता है जैसे किसी भी तरह से उसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके। फिर सेठ नेट के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर 2 दिनों तक वहाँ के कुत्तों को थोड़ा थोड़ा गोश्त करके खिलाता है। नेट के कई दिनों तक गायब रहने की वजह से पुलिस नेट को ढूंढती है और उस एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में आ जाती है। वहाँ पुलिस सेठ से मिलती है और उसे कहती है कि उन्हें उस पर शक है और वो शक के घेरे में है। अब सेठ ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उस परेशानी और डिप्रेशन की हालत में होली के पास जाता है, जहां होली उसे प्यार की बातें करती है और उसे सिड्यूस करना शुरू करती है। सेठ जब पूरी तरह से सिड्यूस हो जाता है तो होली उसे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता और सबूत के लिए उससे उसकी उंगली काटने का कहती है, जिस पर सेठ हैरान हो जाता है और होली कहती है कि वो सिर्फ प्यार का दिखावा करता है, जिस पर सेठ अपने हाथ की उंगली काटता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, जिसका फ़ायदा लेकर होली वो चाकू से छीन लेती है और ख़ुद के गले पर रख देती है और सेठ से कहती है कि उसे यहाँ से आज़ाद करो और जाने दो, वरना वो खुद को मार देगी, जिससे उसका प्यार भी मर जाएगा। जिस पर सेठ होली के कहने पर उस पिंजरे का ताला तोड़ देता है। होली पिंजरे से बाहर आती है और सेठ को फिर से सिड्यूस करना स्टार्ट करती है और जब सेठ एक्टिव होने लगता है तो होली उसका चाकू से छीनकर उसका ही गला काट कर उसे मार डालती है और वहां से जाने लगती है। फिर कुछ मंथ के बाद हम होली को देखते हैं जो एरिक के साथ थी और होली की फिक्शन स्टोरीज भी अब पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन एरिक अब भी उसे चीट कर रहा था।
फिर होली अपने अपार्टमेंट से होकर एक वेयर हाउस में आती है। वहाँ एक पिंजरा था और उसके अंदर एक आदमी था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था और उसकी एक उंगली कटी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सेठ था। और यहाँ दी एंड। ये मूवी ईयर 2016 में रिलीज़ की गई थी और IMDb ने इस मूवी को 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं इससे भी बहुत अच्छी वीडियो की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।